दोस्तों, आज 6 शवाल इंडिया और बांग्लादेश में तारीख है और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में 7 शवाल मंगल के दिन। ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ने से नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। एक दिन में करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात गैब से अता फरमाएगी। अल्लाह वालों, माह शवाल के महीने में आज 7 तारीख है। अल्लाह वालों, ये महीना रब से इनामात लेने का महीना है। अल्लाह वालों, ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का महीना है। अभी भी कुछ लोग माह शवाल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, लेकिन आज 7 शवाल मंगल के दिन एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसे सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। सिर्फ 7 बार पढ़ने से जिस बंदे से रब की जात राजी हो जाएगी, वो जो हाजात लेकर, जो मकसद लेकर रब करीम के सामने बैठेगा, रब की जात उस बंदे की हर हाजत को कामयाब फरमाएगी। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि माह शवाल के महीने में रब अपने बंदों को इनामात से नवाजता है। जो इसने रमजान में तस्बीहात पढ़ी हैं, अमाल किए हैं, जिक्र अस्कार किए, उसका तोहफा दिया जाता है। जो लोग रब करीम को राजी कर लेते हैं, उनके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। अगर आप भी रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर से बेहतर तर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा चाहते हैं, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो लाखों कमाने के बावजूद सिर्फ यही कहते हैं कि बेसकूनी है, बेबरकती है। लाखों कमाने के बावजूद भी हर वक्त बेचैनी रहती है, हर वक्त सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं, और महीना खत्म होने से पहले वो लाखों रुपया भी खत्म हो जाता है और घर के अखराजात पूरे नहीं होते। अल्लाह वालों, आज हर दूसरे घर में बेसकूनी है। आज हर कोई यही कहता है कि हमारा पूरा नहीं हो रहा, हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर का निजाम नहीं चल रहा। अल्लाह वालों, अगर आपके साथ भी ऐसे ही मामलात हैं, अगर आपके घर के हालात भी खराब हैं, आपके घर में बेसकूनी है, बेबरकती है, बेरोजगारी है, आपके घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो आज शवाल के महीने में एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जो सिर्फ 7 बार पढ़ने से हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। बंदा रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब गैब से अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा एक ऐसा वजीफा है जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग जल्द अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, जो लोग जल्द रब करीम से माला माल होना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 शवाल को सिर्फ 7 बार ये अमल, ये वजीफा पढ़ने की देर है। ये एक पुरानी आयात का वजीफा है। पुरानी आयात का एक एक हरूफ रब के अल्फाज हैं, रब के कलेमात हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक आयात को 7 बार पढ़ने से पूरे साल का नसीब बदल जाए, पूरे साल की परेशानियां खत्म हो जाएं, मौजूदा तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, रुकावटों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए, तो 7 शवाल मंगल के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये एक दिन का वजीफा है। आप पूरा दिन आपके आगे मौजूद है। आप चाहे रात के वक्त ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर तहज्जुद के वक्त उठकर पढ़ लें, फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, आप किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर पे हैं, आप कारोबारी में हैं या सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, 7 शवाल मंगल के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर इस मौके की कदर करोगे तो सारी जिंदगी कामयाब हो जाओगे। अगर आज 7 शवाल मंगल के दिन को लापरवाही में गुजारा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आपके यकीन करें मुकद्दर के अंदर रुसवाई आ जाएगी। फिर ना कहना कि काश 7 शवाल मंगल को 1 मिनट निकाल कर ये छोटा सा वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ा होता, तो आज रब्बे करीम मेरी हाजात को भी पूरा फरमा देता। अल्लाह वालों, आज का वजीफा नस्लों को रंग देगा। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। जे कोई बे औलाद है, बे औलाद के लिए पढ़ ले। नरीना औलाद चाहते हैं, बेटी की ख्वाहिशमंद है, तो आज 7 बार ये वजीफा पढ़ते दौरान बेटी की ख्वाहिश करके पढ़ लो। आपके घर में हर वक्त नहुसत परेशानियां हैं, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती है। आप सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो समझ लीजिएगा कि आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आज आप देखते हैं जो लोग लाखों करोड़ों के मालिक हैं, वो बंदा ना मेहनत करता है, ना मुशक्कत करता है,
और सारा दिन एसी वाले कमरे में बैठा रहता है, व्हाइट कॉटन का सूट पहनकर बैठा रहता है। काम करने वाले तो लोग होते हैं, अब वो मेहनत क्यों नहीं करता, मुशक्कत क्यों नहीं करता? एक दूसरा बंदा मेहनत भी करता है, मुशक्कत भी करता है, दिन रात जागता भी है, फिर भी पैसे कमाना उसके लिए उतना बड़ा नहीं जो वो बंदा एसी वाले कमरे में बैठकर कमा रहा है। अल्लाह वालों, इसकी वजह यह है कि रब की जात जिस बंदे से राजी हो जाती है, जो बंदा रब को मना लेता है, फिर रब फरमाता है तू बैठ, तेरी हर हाजत को मैं पूरा फरमाऊंगा। फिर वो बंदा बैठ कर खाता है और रब की जात खजानों का मालिक बना देती है। और एक बंदा जितनी मर्जी मेहनत और मुशक्कत कर ले, अगर रब की जात उस बंदे से नाराज है तो इसे मेहनत का फल नहीं मिलता, इस रिस्क और दौलत छीन लिया जाता है। अल्लाह वालों, इसलिए कह रहा हूं कि आज 7 शवाल मंगल के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लो। जब वो रात राजी हो जाती है, फिर रिस्क वहां से मिलता है जहां से आप लोगों का गुमान तक नहीं होता। आज हमारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोगों ने अल्लाह पाक को छोड़कर, अल्लाह पाक के बताए हुए रास्तों को छोड़कर, हम लोगों ने अपने ऊपर, अपने कुव्वत बाजू पर हम लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया है। आज यही हमारी नाकामी की बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह वालों, पहले एक वक्त था कि हम लोग रोजाना सुबह उठकर अल्लाह पाक के कलाम पाक पढ़ते थे, अल्लाह पाक का कुरान पाक सुनते थे, लेकिन आज हमारे पास इतनी वक्त नहीं कि हम लोग कुरान पाक को खोल के देख लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, वो अपने वक्तों को दूसरी जगहों पर फजूल जाया कर देते हैं। अल्लाह वालों, आज का जो अमल है, आज का जो वजीफा है, वो आप लोगों के लिए किसी इनाम से कम नहीं। आज का जो अमल है वो ऑल इन वन अमल है, आपके लिए बेहतरीन रिस्क के असबाब बन जाएंगे। अल्लाह पाक की जात आपसे राजी हो जाएगी। अल्लाह वालों, इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि 7 शवाल मंगल के दिन का ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी मकसद है, 7 बार ये वजीफा पढ़ते दौरान आपने अपने मकसद को, हाजत को जहन में रखकर मांगना है। आपके बड़े से बड़े मसाइल का गैब से खात्मा हो जाएगा। आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपको वक्त मिल जाए, आप लोग तमाम काम छोड़कर सिर्फ 1 या 2 मिनट निकालकर आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। ये 1 या 2 मिनट का वजीफा है, आपकी नस्लों को रंग देगा। ये 1 मिनट का वजीफा आपके मुकद्दर के सितारों को चमका देगा, जो सारी उम्र ना मिल सका। आज 7 शवाल मंगल के दिन सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ने से हर शे आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो 7 शवाल मंगल के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अब रब्बे करीम से ये वजीफा पढ़ते दौरान जो भी मांगेंगे, रब की जात आपसे राजी हो जाएगी। आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, हम लोगों के सामने हाथ फैलाना पसंद करते हैं। हम रब से तो मांगते ही नहीं हैं, मांगते ही तब है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर थक हार कर रब की बारगाह में आते हैं। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है। रब फरमाता है तू जिस बंदे के सामने हाथ फैलाता है वो खुद मेरा मोहताज है, लिहाजा जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानियां आए, हमेशा रब के सामने सजदा रेज होके अल्लाह पाक की जात से मांगो। रब्बे करीम से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह। वो जात मुसल्ले से उठने से पहले हर शे को, हर हाजत को पूरा करने पर कुदरत रखता है। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो 7 शवाल मंगल के दिन का ये खास वजीफा छोड़ देगा, ये अमल नहीं करेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? 7 शवाल मंगल के दिन पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए 1 मिनट निकालकर यह वजीफा लाजमी पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। सिर्फ 7 बार आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है 7 शवाले मंगल के दिन की। सबसे पहले मैं खुसूसी दुआ कर लेता हूं। जो लोग दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूं आपने आमीन जरूर बोलना है। कई लोगों तक इंशाअल्लाह ये वीडियो चली जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की तमाम हाजात पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है औलाद अता फरमा, जो तंगदस्त है तंगदस्तियों को दूर फरमा। मौला तो दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली जात है। ये महीना बड़ा पाक महीना है, ये महीना इनामात लेने का महीना है, ये महीना रब को राजी करने का महीना है। मेरे मौला आज हम सबको
اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، میرے مولا آج بھی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیری توفیق ساتھ رہی تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے۔ ہم جس طرح سے رمضان میں ذکر و اذکار کر رہے تھے اسی طرح سے شوال کے مہینے میں بھی ذکر و اذکار کریں گے۔ میرے مولا آج جو کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب بہترین فرما دے، وہ قربانی کا جانور خرید لے اور وہ قربانی بھی کر لے۔ میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ میرے مولا آج جو کوئی حج کی خواہش رکھتا ہے ان کے لیے تو اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا آج مانگے گئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹانا۔ میرے مولا ایران پر تو خصوصی نظر کرم فرما۔ ایران کے مسلمان لگاتار فلسطین نہتے جو مسلمان ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ کوشاں ہیں، ان کے لیے غیب سے مدد فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور کسی کی آمین رب کو پسند آ جائے، تو ایران کے لیے بھی ویسے خصوصی دعا کریں آپ لوگ۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں اپنی ہر نماز میں، آپ لوگ ایران کے لیے دعا کریں کیونکہ ابھی وہ برسر پیکار ہے، ایران ہے، حماس ہے، یہ ممالک ہے، تو لہٰذا آپ لوگ بھی دعا خیر کریں ان کے لیے، کیونکہ کچھ نہ کر سکے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی یا کوئی اور سا درود جو آپ کو اچھا لگے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ہر بندے کی الگ حاجت ہوتی ہے۔ آپ کا جو کوئی مقصد ہے، جو کوئی خواہش ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ 7 شوال منگل کے دن آپ لوگوں کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج رب سے 1 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو رب کریم کا جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس نام کو پڑھنے سے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، نعمتیں جلال میں آ جاتی ہیں، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس کو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذکر سے رب کی ذات پر، رب کی رحمت پر، رب کی عظمت اور جلال میں آ جائے اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی ہر مشکل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آج 7 شوال منگل کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم ہے، یا ذل جلالی والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، رب کی صفات ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والو، یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا ایک ایسا نام ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ شوال کے مہینے میں رب کریم کا یہ نام پڑھتا ہے تو رب کی ذات بن مانگے انعامات سے نواز دیتی ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران رب کعبہ کی قسم آپ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یہ ماہ شوال کی گھڑیاں ہیں، یہ انعامات لینے کا وقت ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرنی، کاٹ کاٹ کے نہیں دیکھنی۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کر کر کے کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے دیکھنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ ان سے مس ہو جاتا ہے، کوئی خاص بات ان سے چھوٹ جاتی ہے، پھر وظیفے کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ البتہ ثواب تو ملتا ہے لیکن وظیفے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج بالکل بھی آپ لوگوں نے کمی اور کوتاہی نہیں کرنی، جس طریقے سے آپ کو بتاؤں اس طریقے سے ہی آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام اسم اعظم، اسم جلالی کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران رب کی اگر آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کے معاملات یوں لگیں کہ جیسے جھنجھلا گئے، تو یقین کریں، سمجھیے گا کہ آپ کے عمل قبول ہونا شروع ہو گیا ہے، رب کی رضاعت آپ کے ساتھ آ گئی ہے، آپ کے اوپر جو جادو جنات کے اثرات تھے وہ جلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے،
اور یہ عمل کرنے سے جب بندہ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگ لے گا تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی. بدقسمت ہے وہ بندہ, بدبخت ہے یہ بندہ جو اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا. اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے, مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب کون اپنی قسمت کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے وہ آج 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلالہ والاکرام پڑھتے, ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے جسے 7 شوال منگل کے دن صرف 7 بار پڑھنا ہے. یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے. اس آیت کو ہر کوئی جانتا ہے. ماہ شوال کے مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں, انعامات لینے کا وقت ہے, قبولیت کی گھڑیاں ہیں. خدا را اس قرآنی آیات کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بندے کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے یعنی ہم تو تیری ہی طرف سے آئے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جب کوئی بندہ ماہ شوال کے مہینے میں اس بات کا اقرار کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے, رب کریم فرماتا ہے تو اس فانی دنیا میں, اس تنگ دست اور لاچار دنیا میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تو تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے فرشتوں, اس بندے سے راضی ہوں میں اور تم بھی اس بندے کی مدد کے لیے پہنچو. اللہ والوں, یہ عمل انا للہ و انا الیہ راجعون, تصور کرو آج کے دور کا مسلمان کس طرح کے فتنوں میں شکار ہے, کس طرح کے معاملات میں, کس طرح کی تنگ دستی میں, کس طرح کے اس کے اوپر طرح طرح کے مظالم آ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں. کتنے لوگ ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں, کتنے لوگ دیگر وہ ریلز وغیرہ اور جگہ غلط جگہوں پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, نشے کر رہے ہیں. ایسے پرفتن دور میں جس کی نوید ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی تھی کہ تم پر یہ وقت بھی آئے گا, اس وقت اگر کوئی بندہ دین اسلام پہ صرف 10% عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس بندے کو بخش دے گی. اللہ والوں, اس پر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو 100% جو پورا ہم دین میں عمل کر رہے ہیں وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں 10% بھی عمل ہوگا تو وہ جنتی ہے, ہم تو 100% عمل کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے کہا کہ صحابہ تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں, اس امت میں تو میں نہیں ہوں گا, اس امت میں تو تعلیمات بھی میری نہیں جائیں گی, بہت ساری تعلیمات میری سلف کر لی جائیں گی اور بہت سارے دشمنان عناصر ایسا کریں گے کہ دین صحیح طرح سے پیش نہیں کریں گے. طرح کے لوگ تفرقے بازی میں پڑ جائیں گے, ہر طرف فرقہ چل رہا ہوگا. میری دین جو میں نے ان کو بتایا اس سے تقریباً لوگ منحرف ہو جائیں گے. اس وقت اگر کوئی بندہ 10% بھی عمل کرتا ہے تو میں نے اللہ پاک سے کہا ہے کہ میرے مولا 10% پہ بھی تو راضی ہو جانا, کیونکہ امت میں اتنا سخت وقت آئے گا نہ میں موجود ہوں گا اور تو بھی کسی نبی کو نہیں بھیجے گا, تو اس وقت میری امت پر رحم کرنا. تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول منظور فرمایا اور ہمارے لیے یہ بہترین ایک نوید سنا دی کہ 10% ہی عمل کر لو. آج ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا, 10% بھی کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جو ارکان اسلام ہے, حقوق العباد ہے, ان کو ہم لوگ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. حقوق العباد تو یوں سمجھو لوگ اختیار کر ہی نہیں رہے, اپنے والدین کی عزت کر ہی نہیں رہے. کم سے کم حقوق العباد کو ہی مکمل کر لو, اپنے والدین کو راضی کرو. جب اس دنیا سے جاؤ نا والدین راضی ہوں, یہ نہیں کہ ایک طرف ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کری اور مرتے وقت دعا لے گا, تو یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہوئی, یہ کامیابی تھوڑی ہے. کامیابی ہے ساری زندگی دعائیں دو, اپنے والدین کی عزت کرو, احترام کرو, اور جو تمہارے دیگر اسباب ہیں, جو تمہاری زوجہ ہیں, جو تمہارے بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اچھا کرو, تو پھر تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے, بہشت کی تمہارے لیے بشارت ہے. ورنہ تو پھر جہنم کا جو گڑھا ہے, جس کی آگ جب دنیا کی آگ بنائی گئی تو جہنم کی آگ کو 36 دفعہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے. اس کے بعد پھر دنیا کی آگ بنی, جو ایک آنچ اگر آپ کے جسم پہ لگ جائے تو پھر وہ چھالا ڈال دیتی ہے. اور جہنم کی آگ پوچھو کتنی زیادہ دردناک ہوگی. اللہ پاک میری آل و اولاد کو, میرے تمام سننے والوں کو, ان کی آل و اولاد کو, ان کے عزیز و اقارب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے, آمین. اللہ والوں, انا للہ و انا الیہ راجعون صرف 7 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جب 7 بار یہ پڑھ لیں, اچھا اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا. مقصد کی نیت لازمی ہے, مقصد کی نیت کو چھوڑ کر عمل کو نہیں پڑھنا. اب تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں, یا عزیزو اور یا جبارو. یا عزیزو یا جبارو, اللہ والوں یہ 2 اسم ہیں, ایک عزت دینے والے اور ایک جبار, ایک جبر کرنے والے. تو اللہ والوں یہ 2 نام جلالی نام ہے, ایک جلالی نام ہے اس کے اندر, اور یا عزیزو عزت کی طرف لے کے جائے گا, عزت والا رزق عطا فرمائے گا. اور جبار کا مطلب ہوتا ہے سب سے زبردست اور غلبہ رکھنے والے. اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں, لیکن میں 2 خاص مطلب وہ آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں جو اس عمل کی مناسبت سے ہیں. سب سے زبردست اور غلبہ رکھنے والا,
یعنی کہ آپ لوگ جب سب پر غلبہ آپ لوگ مانگیں گے اللہ پاک سے کہ میرے مولا مجھے غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنی طرح زبردست بنا دے، یہ پاک اس میں جلالی ہے اور اس کی جو عدد ہے اور اس کی عدد بھی 206 عدد ہے. تو اللہ والوں آپ لوگ کبھی جب انفرادی طور پر اس کو پڑھ رہے ہوں، جیسے صرف الگ سے یا جبارو آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو 2068 مرتبہ پڑھیں گے. 2068 مرتبہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. تو اللہ والوں یہ الگ سے ایک وظیفہ میں نے بتا دیا، لیکن آج کا عمل یہ نہیں ہے. آج کا عمل جو ہے یا عزیزو یا جبارو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے. اور آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ذرا سماعت کریں. یا عزیزو یا جبارو ایک بار ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھا تو. یا عزیزو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا عزیزو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے یا عزیزو یا جبارو یا عزیزو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. آپ ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا. میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا عزیزو یا جبارو پڑھنے سے راستوں کی رکاوٹیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل، پریشانیاں، ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا. آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی. آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی. آسمان سے رحمتیں برکتوں کی برسات ہو جائے گی. جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی. بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا. اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، آج کے دن جو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے میں نے بتا دیا. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے میں نے بتا دیا کہ 7 بار آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی. سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے. جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے. اب ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے اللہ پاک کی ذات آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گی. جو آپ لوگوں کی دعا آپ مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی. بعض اوقات جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے، رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی بھائیوں. پھر ذکر و اذکار کیا قبول ہوگا؟ تو لہذا کوشش کریں گے پہلے استغفار کر لیں، اپنے بالکل سر جھکا کر ڈوب کر آپ لوگ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں. آپ کے گناہوں کی سچی توبہ ہو گئی، مقصد اب آپ کی قبولیت ہے. یہ وظیفہ جو بتایا اس میں فیل نہیں ہے، اس میں ناکامیابی نہیں ہے، 0% ناکامیابی ہے. آپ لوگ 100% 100% گارنٹی کے ساتھ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی پہلے سچی توبہ کر لینی ہے. کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اتار دیں، 10-20 روپے کا نوٹ اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں، وہ صدقہ کر دیں. یا پھر ایک مٹھی چینی، سفید والی چینی ایک مٹھی لیں، اس کو سفید تھیلی میں ڈالیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور پھر اس کو صدقہ کر دیں. کہیں پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایران کے لیے اور دیگر جو ممالک ہیں جو ابھی لپیٹ میں ہیں، جو آگ کی لپیٹ میں ہیں، جیسے کہ وہ غزوہ ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا ملک فلسطین کا ملک، یہ دو جو غزہ کے ملک ہیں، یہ ابھی تھوڑی آگ کی لپیٹ میں. اللہ پاک سے دعا کرے کہ میرے مولا رحمت کے پانی سے ان کو دھو دے اور ان کے لیے آسانیوں والا بندوبست فرما دے. آمین. اللہ پاک ہمیشہ میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.